اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اقصیٰ عبدالحق۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی میری طرح۔ جناب، زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے جس کے پہلے صفحے پہ پیدائش اور آخری صفحے پہ موت لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو بیچ کے صفحے ہیں یہ بالکل خالی ہیں۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس پہ کیا لکھنا ہے۔ تو آپ جو بھی لکھ رہے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے لکھیے گا کہ بروز قیامت جب یہ کتاب کھلے گی تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس رب کے آگے۔ مولانا جامی علیہ رحمہ بہت ہی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بڑا انمول ہیرا ملا، بہت قیمتی ہیرا ملا، تو وہ اس ہیرے کو لے جا کر جوہری کو دکھاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیا تم مجھے اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ تو اس جوہری نے کہا کہ میں اگر تمہیں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو تب بھی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور بلکہ اس پورے بازار میں کوئی بھی تمہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اسے تم ایک کام کرو کہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ، شاید وہ اس کی قیمت ادا کر سکیں۔ وہ شخص وہ ہیرا بادشاہ سلامت کے پاس لے کے جاتا ہے اور انہیں دکھاتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ ہیرا ملا ہے۔ بادشاہ سلامت اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ اس کی مالیت کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو وزیر ہلکے سے بتاتا ہے کہ یہ بہت انمول ہیرا ہے، بہت قیمتی ہیرا ہے، اگر ہمیں اپنا پورا تخت و تاج بھی دینا پڑے تب بھی ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن بادشاہ سلامت یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ مجھے یہ ہیرا ہر حالت میں چاہیے۔ تو وزیر کہتا ہے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ وزیر اس شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ہیرا دو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے تم محل آ جانا، اور غروب ہونے تک تمہیں جو چاہیے ہو وہ محل سے لے جانا، لیکن تمہیں کوئی روکے ٹوکے گا نہیں۔ وہ شخص جب گھر آتا ہے پوری رات جاگتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے وہ محل پہنچ جاتا ہے۔ جب محل پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ محل کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوتا ہے، پہلے ہال میں داخل ہوتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں طرح طرح کے لباس ٹنگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی ایک لباس اٹھاتا ہے، زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے، شیشے میں خود کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں یہ مجھ پہ نہیں جچ رہا۔ وہ ایسے کر کر کے اس نے سارے لباس اپنے اوپر ٹرائی کیے۔ ایک سوٹ بہت پسند آ گیا کہ ہاں اس میں تو میں بادشاہ لگ رہا ہوں، اس میں تو میں شہزادہ لگ رہا ہوں۔ پھر وہ لباس زیب تن کر کے دوسرے ہال میں جاتا ہے۔ جب وہ دوسرے ہال میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں طرح طرح کے مزیدار کھانے لگے ہوئے ہیں، تازہ کھانے لگے ہیں جس کی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ وہ رات سے جاگا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، بھوک سے بے حال ہوتا ہے، تو وہ کھانے کی ٹیبل پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کبھی ایک کھانا کھاتا ہے، کبھی دوسرا کھاتا ہے، اس طرح کر کر کے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ دوسرے ہال میں چلے جاتا ہے، اور جب دوسرے ہال میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں نرم ملائم بستر لگا ہوا ہے، وہاں کنیزیں ہوا جھل رہی ہیں، بہت ساری کنیزیں موجود ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی تو صبح ہی ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد دربان اسے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، کھڑے ہو۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ دربان کہتے ہیں کہ اٹھو تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ تو وہ جلدی سے اپنی چیزیں جو ہے وہ سمیٹنا شروع کرتا ہے، لیکن دربان اسے کہتے ہیں کہ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے کوئی تنکا بھی اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بڑا ہی نادان تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ اس انمول ہیرے کے نیم و بدل وہ اپنا ہی محل کھڑا کر سکتا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ محل کی چیزیں لے جا کے وہ باہر رکھتا، نہ کہ وہ ان چیزوں میں مگن ہو گیا۔ اگر وہ یہ چیزیں باہر جا کے رکھتا تو وہ اپنا محل بنا لیتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا پورا کنسنٹریٹ صرف اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہم خوب سے خوب تر لباس زیب تن کریں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں۔ ہم اس چیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا کہ ہم کھانے کے لیے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، ہمیں یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، اور آدھے سے زیادہ ٹائم ہم صرف کھانے کے لیے ویسٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آدھے سے زیادہ ٹائم کھانے میں اپنا گزار دیتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر سو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی بھی اس سے کچھ ڈفرینٹ نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اور بس سو رہے ہیں۔ تو بس یاد رکھیں، جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے تو وہ کوئی مہلت نہیں دیتا۔ انسان اس وقت کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں نفل پڑھ لوں، اتنی مہلت دے دو کہ میں استغفار کر دوں، اتنی مہلت دے دو کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں، اتنی مہلت دے دو کہ الحمدللہ کہہ دوں، اتنی مہلت دے دو کہ اللہ اکبر کہہ دوں۔ لیکن اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں ملتی، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ٹائمز اپ، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔
تو اب آپ سوچئے کہ آپ نے دنیا میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے اور قبر میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے. ضرور سوچیے گا. دیکھنے کے لیے شکریہ.